بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا دجال کا، تو اب اس کا سیکنڈ پارٹ، جس میں ہم اب دیکھیں گے کہ دجال کی فزیکل ڈسکرپشن کیا ہے، یعنی دجال دکھنے میں کیسا ہوگا۔ نمبر 1 کہ دجال ینگ مین ہوگا، ایک نوجوان آدمی ہوگا، اور اس کا رنگ سرخی مائل، جیسے انگریز ہوتے ہیں نا، سفید اور سرخ، تو یہ نہیں کہ اب وہ کوئی انگریز ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہوگا، اور بہت بڑا اس کا جسم ہوگا۔ بڑا یعنی اس کی ہائٹ اتنی لمبی نہیں ہوگی، ہائٹ اس کی چھوٹی ہوگی لیکن چوڑا جسم ہوگا، چوڑا اس کا ماتھا ہوگا، کرلی اس کے بال ہوں گے، اور سینہ اس کا بہت چوڑا ہوگا۔ اس کا جو ہے نا کب نکلا ہوگا بیک سے۔ پھر اس کا یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ویڈیو میں، کہ وہ دونوں ڈیفیکٹڈ ہیں، ایک آنکھ سے وہ تھوڑا سا دیکھ پائے گا صرف، اور ماتھے بھی اس کے جو ہے وہ کافر لکھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس وقت میں اگر کوئی جاہل بھی ہوگا تو وہ بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا، وہ بھی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ اور اس کے جسم پر بہت بال ہوں گے، بہت ہیئری ہوگا، اور ٹانگیں تھوڑی سی اس کی ٹیڑھی ہوں گی، یعنی ٹیڑھا چلے گا وہ تھوڑا، لیکن ہوگا وہ انسان۔ جو لوگ جو مسکنسیپشنز ہے کہ وہ انسان نہیں، ایک سسٹم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، یا کس طرح کا ہوگا وہ، ایک انسان ہوگا یا کوئی دوسری مخلوق ہوگی، تو ہوگا وہ ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک فتنہ ہوگا، جو ایک آزمائش ہوگی۔ فتنہ جو ہے بیسیکلی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، یعنی دجال کہاں ہے، یا کوئی وہ قید ہے، یا وہ آئے گا کہیں سے، تو اس کی لوکیشن کے بارے میں اگر دیکھیں تو تمیم داری کی حدیث ہے۔ میں آپ سے وہ بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو حدیث ہے، یہ تمیم داری کی، یہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے یہ، تو وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس صحابہ کرام کو ایک مجلس میں اکٹھا کیا، سب کو بلایا، اور ایک شخص تھا جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو وہ یہ بیسیکلی اس انسان کی طرف سے ایک واقعہ وہ بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب کو بلایا کہ دیکھو تم اس نصرانی کی بات سنو، یہ وہ باتیں کرتا ہے جو کر رہا ہے، جو اس نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی دجال کے بارے میں اس نے کچھ بتایا۔ ایسا یہ تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ 30 آدمی تھے اس کے ساتھ، جو کسی سمندر کا سفر کر رہے تھے، ٹریڈ وغیرہ کر رہے تھے، تو سمندر میں اس کا جہاز جو ہے وہ الٹنے لگ گیا، اور وہ 30 دن تقریباً جو ہے نا، ایک مہینہ اسی سمندر میں جھونکے کھاتا رہا، یعنی اس کا جہاز جو ہے نا، اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ کیا ہوا، وہ ایک جزیرے پر رکا، اس کا جہاز جو ہے وہ ایک جزیرے پر رکا، آ کے وہ سارے اس کے ساتھ جو بھی آدمی تھے وہ بھی اس جزیرے پر رکے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے بہت بال تھے۔ وہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جو نصرانی تھا، وہ تمیم داری تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت بالوں والا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، مطلب سوال کیا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اب حدیث پراپر نہیں مجھے یاد، لیکن اس نے بتایا، اور پھر اس نے بتایا کہ مجھ سے بھی بڑا ایک جو ہمارا سردار ہے، اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف وہ موجود ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہاں پہ بھی ایک الگ سے ایک دنیا ہے شاید، یہاں ان کے مزید کچھ کویسچنز تھے کہ شاید اندر کوئی ہوگا، تو وہ اتنی دور سے ایک انجان سے شہر، ایک انجان سے جگہ پر تھے، تو وہ چلے گئے اس کے پیچھے، تو وہ اس جگہ پر لے کر گیا، تو اس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بھی فل بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، ایک شخص جو بہت بڑی جسامت کا ہے، اور وہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اس کو پورا کور کیا ہوا ہے زنجیروں نے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، تمیم داری اور اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ پھر بتاتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، لیکن پہلے تم میرے
4 سوالوں کا جواب دو، سوری 3 سوالوں کا جواب دو۔ تو اس نے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم پوچھو سوال، کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے اس سے کہ ان لوگوں سے کہ کیا بسان کی جو کھجور، بسان ایک علاقے کا نام ہے، تو بسان کی جو علاقہ ہے اس میں جو کھجوروں کا درخت ہے، کیا وہاں اس درخت پر ابھی بھی کھجوریں آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آتی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کھجوریں آنا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا بحیرہ طبریہ میں وہاں پر جو پانی ہے بحریہ میں، تو وہاں پر ابھی بھی پانی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہے وہاں پر ابھی بھی پانی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی جو سطح ہے پانی کی وہ کم ہوتی جائے گی، یعنی وہ زمین کو چھو جائے گی۔ تو پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا اہل عرب میں جو نبی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ اس میں جو نبی آیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا وہ آ گیا ہے آخری نبی؟ تو اس نے کہا ہاں ایک نبی آیا ہے اور لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ تو اس نے بتایا کہ مکہ میں تھے اور اب وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب پھر کہتا ہے ان کی جنگیں ہوئیں، تو اب جو ہے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ مسلمان ہو کے ان کے بیچ میں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو میں ظاہر ہو جاؤں گا، یعنی پھر اس نے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ہی مسیح دجال ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میں پوری دنیا میں چکر لگاؤں گا، یعنی چکر لگاؤں گا، اور میرا فتنہ ایسا ہوگا کہ میں پوری دنیا میں چکر لگاؤں گا، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کروں گا۔ اس نے بتایا کہ میں سوائے مکہ اور مدینہ کے باقی سارے ملک میں جا سکتا ہوں، یعنی یہ فتنہ جو ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سوائے مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس نے بتایا اس کو کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، وہاں پر فرشتے ہوں گے اور وہ مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، اور پھر میں شام کی طرف رخ کروں گا اور وہاں پر تو اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش ہوئے اس کی بات سن کے نا، جب وہ بتا رہا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہنے لگے، اور یہاں اپنے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ یہ مدینہ ہے، یعنی یہ مدینہ ہے، 3 مرتبہ کہا یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، کہ یہاں پر دجال نہیں آ سکے گا۔ اب جو ایک بہت بڑی متھ پائی جاتی ہے جو ہم یوٹیوب پر کافی ویڈیوز دیکھتے ہیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں، بہت سے لوگوں کا یہی یقین ہے کہ دجال جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل وہاں پر قید ہے اور وہاں سے نکلے گا۔ تو اس کے بارے میں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی موقع پر بتایا تھا کہ دجال جو ہے وہ شام سے نکلے گا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں بلکہ یمن سے نکلے گا، پھر اس پر بھی کہہ دیا کہ نہیں بلکہ وہ مشرق سے نکلے گا، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا، اور وہ مشرق سے نکلے گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس پر زور دیا۔ تو اب دیکھا جائے تو برمودا جو ٹرائنگل ہے جس کے بارے میں بہت بڑی متھ پائی جاتی ہے یہ دجال سے ریلیٹڈ، تو برمودا ٹرائنگل تو مغرب میں ہے، بالکل مغرب میں، اور مشرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف سے دجال نکلے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ایونٹس ہوں گے دجال کے آنے سے پہلے وہ کون کون سے ہوں گے، تو اس میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت جنگیں ہوں گی، 3 بڑی جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہوں گی؟ جیسے کہ بیت المقدس تب جو ہے نا ڈیولپ ہوگا، وہ بڑھے گا، ٹھیک ہے، بیت المقدس ڈیولپ ہوگا، اور بیت المقدس والے کیا کریں گے؟ وہ عرب میں آئیں گے، یعنی مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، عرب کی تباہی ہوگی اس وقت، اور بیت المقدس ڈیولپ ہوگا، اور جب وہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو مسلمان جاگ اٹھیں گے، اور ایک بڑی جنگ، پھر اس نتیجے پر بڑی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی جنگ تو یہ ہوگی کہ جزیرہ عرب میں جنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری جنگ جو مسلمانوں کی ہوگی وہ پرشینز کے ساتھ ہوگی، پرشیا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تیسری جو جنگ ہوگی وہ رومیوں کے ساتھ ہوگی، اور چوتھی جنگ جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگی۔ جب رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوگی، رومیو بیسیکلی عیسائی جو ویسٹرن عیسائی ہیں
ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو اس میں جب پرشیا کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، تو جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہوگی نا مسلمانوں کی، تو مسلمانوں میں معاہدہ کریں گے، رومینز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کریں گے لڑائی نہ کرنے کا۔ تو کیا ہوگا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ اپنے چرچ پر جا کے صلیب کے کہے گا کہ صلیب جیت گئی، صلیب کی جیت ہو گئی اور مسلمان ہار گئے۔ تو وہاں پر موجود ایک مسلمان دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارے درمیان تو معاہدہ ہوا ہے، یعنی نہ کوئی ہارا ہے نہ کوئی جیتا ہے۔ تو وہاں پر موجود مسلمان ہوگا وہ جو کراس لگا ہوگا اس کو توڑ دے گا، اور پھر ایک بڑی جنگ ہوگی روم کے ساتھ، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی کہ پورا دن جنگ ہوتی رہے گی، اور مسلمانوں کا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا۔ اور اینڈ کیا ہوگا، جب جیت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوگی، لیکن مسلمانوں کو اتنی خوشی نہیں ہوگی اس چیز کی، کیونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ شہداء جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک کہ اس دجال کے مسیح دجال کے فالوورز کون ہوں گے۔ تو اس کے فالوورز میں یہودی ہوں گے اور غیر عربی لوگ ہوں گے، زیادہ تر اس میں خواتین ہوں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ہوگا، وہ دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں بیسیکلی کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں 99 نام، ان کے بارے میں علم حاصل کریں تو انشاءاللہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں گے۔ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے، اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کیا کریں، اور دجال کے بارے میں علم حاصل کریں کہ دجال بیسیکلی ہے کیا، اس کے بارے میں ڈیپلی علم حاصل کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو زمین پر آئے گا۔